اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ کمپلیٹ کی۔ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس تھے کہ اگر کوئی سورہ بقرہ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لے تو سمجھے کہ اس نے قرآن کے فنڈامنٹلز کو اور جو ضروری احکامات اور ستون تھے اس نے ان کو سمجھ چکا ہے، کیونکہ اب زیادہ تر اسی کے ہی ٹریلر آپ کو دوسری آیتوں میں اور دوسری صورتوں میں نظر آئیں گے۔ آج جو سورہ آل عمران کا پہلا ہی رکوع ہے یہ بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت 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 امپورٹنٹ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہیں کہ لا الہ، نہیں کوئی اتھارٹی، نہیں کوئی معبود۔ دیکھیں ہم ہمیشہ معبود کو لے جاتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، بت پرستی نہیں ہے، لیکن ہم نے بھی جو اتھارٹی کے مالک بنا لیے ہیں کہ قبر میں کام آئیں گے اور حشر میں کام آئیں گے، یا دنیا میں کام آ جاتے ہیں، یا فرشتے کام آ جاتے ہیں، یا اللہ کے حکم کے بغیر بھی کچھ لوگوں کے پاس اللہ نے اتنی اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے پاس پہنچ کر ہمیں فائدے دے دیتے ہیں اور قیامت میں بھی فائدے دے دیں گے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ کچھ نہیں تو میں نے تو ہمیشہ آپ کو کہا کہ سورتوں کے نام رکھ لیے ہیں کہ سورہ رحمان آ جائے گی تو سورہ ملک بچانے آ جائے گی، تو جانور آ جائیں گے جن کو ہم نے قربان کیا اللہ کے راستے میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات بھی جو ہم تراویح کی آیتوں میں سمجھتے ہیں کہ بار بار پروردگار آپ کو اور مجھ کو کس چیز کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں۔ تو اگر آپ اس الہ کو بھی سمجھ لینا کہ ہم مسلمانوں نے بھی الہ بنا لیے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا کہ ہم نے بائی دا وے باؤل کی بات آئی تھی، تو باؤل میں شوہر بھی آتے ہیں، پھر رشتے ناتوں کی بات آتی ہے سورہ توبہ میں کہ ہم نے کچھ ایسے رشتے ناتے بھی بنا لیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے احکامات کو نیچے ڈال کر اور غیر اللہ کے احکامات کو اوپر ڈال دیتے ہیں۔ ہم لوگ تو نوکر ماسیوں سے ڈرنے والے، ہم تو سمدھیوں سے اور سسرال والوں سے ڈرنے والے لوگ ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور مانتے وہی ہم اہل کتاب کی طرح اللہ ہی کو ہیں۔ تو دیکھیں یہی ساری باتیں ہم سب کو سمجھنی تھی کہ نہیں کوئی اتھارٹی اللہ، اللہ کے قانون میں اگر کوئی بیچ میں آ جائے تو وہاں پر آپ کی NOC بن رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب اللہ کی اتھارٹی میں کوئی اور ایسی بات آپ کی لائف میں آ جاتی ہے کہ آپ کو اس کا کہنا ماننا پڑ رہا ہوتا ہے، اور آپ جس کشمکش میں ہوتے ہیں کہ بندے کا کہنا مانوں کہ اللہ کا کہنا مانوں، وہاں پر آپ کی جیت ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں پر آپ کو جنت کا وعدہ مل رہا ہوتا ہے، اور ہم اسی وقت کو مس کر جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں کبھی ایسا نہیں کرتی، آج میں نے اس کا کہنا مان لیا، میں تو کسی سے نہیں ڈرتی، لیکن آج میں نے اس کے آگے میں جھک گئی۔ تو آج ہی تو آپ کا امتحان ہوا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے کہنے کو اللہ سے زیادہ نہیں رکھنا، اسپیشلی دین کی باتوں میں جب کوئی مد مقابل ہو جائے۔ دیکھیں دنیاوی معاملے میں آپ کے نفس کے آگے کوئی آ جائے کہ آج یہ کھانا ہے لیکن آپ کو وہ کھانا ہے، وہاں پر دین نہیں ہے، مان لو، سرینڈر ہو جاؤ۔ کسی کو کہیں گھومنے جانا ہے، آپ کو وہاں گھومنے جانا ہے، آپ اپنی بات کو پس پش ڈال دو، آپ اپنے شوق کو پس پش ڈال سکتے ہو، آپ اپنی فیوریٹ چیزوں کو پس پش ڈال سکتے ہو، لیکن جہاں اللہ کے قانون میں مد مقابل کوئی غیر اللہ، کوئی رشتے ناتے، کوئی اولاد آ جائے، وہاں پر آپ کا امتحان ہوتا ہے اور وہاں پر آپ کو جنت کے وعدے ملتے ہیں۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ سورہ آل عمران میں آپ کو ریپیٹیشن سے یہ بات ملے گی کہ جو لوگ جھٹلائیں گے ہماری آیتوں کو، یہ آپ کو ریپیٹیشن سے بار بار ملے گا، آپ اس کو فوکس کرتے جائیے گا کہ کفروا وکذبوا بآیاتنا،
کفروا وکذبوا بآیاتنا. یہ آپ کا خاص سورہ آل عمران کا آپ کو ٹاپک نظر آئے گا. تو پہلی آیت تھی کہ اللہ کے سوا ایک تو کوئی اتھارٹی نہیں، اور جو اتھارٹی ہے وہ سدا زندہ اور تھامنے والی، کائنات کو قائم رکھنے والی، آپ کو تھامنے والی، آپ کو اللہ کے قانون پر عمل کر کے ذلیل نہیں ہونے دے گی. یہ وہ ذات ہے جو سدا زندہ رہے گی اور وہ تمہیں تھامنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. نزل علیک الکتاب بالحق، اسی اللہ نے نازل کی. نازل کی اسی اللہ نے. تو آپ کو وہ ایکچولی میں اسٹائل اس لیے لا رہی ہوں کہ اسی اللہ نے نازل کی، یعنی ادھر آپ سورہ آل عمران میں دیکھیں گے کہ یہ سب اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، لیکن اللہ کے رسول جو کتاب لا کر کہہ رہے تھے کہ تم تصدیق کر لو، تو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم اپنی کتاب کو مانیں گے. اب آپ نے بڑا انٹلیکچول پوائنٹ اس کو سمجھنا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے ان کو اللہ کی کتاب پیش کی، وحی پیش کی، انہوں نے کہا ہم اپنی کتاب کو مانیں گے، تو وہی تو آپ کو منوایا جا رہا تھا کہ تم اپنی کتاب کو مان لو. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی خود ساختہ وہ دین تھا جسے یہ الہامی دین کہتے تھے، اور الہامی دین بھی ان کے پاس موجود تھا. اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. ان کے پاس الہامی کتاب، الہامی دین بھی تھا پچھلا، جبھی تو یہ اہل کتاب کہلاتے تھے. اور ان کے پاس ان کا خود ساختہ دین ہماری طرح بھی سہا ستہ والا دین بھی تھا. اب جب ان کو کہا جاتا تھا کہ جی انزل اللہ کی طرف آؤ، تو اور وہ تصدیق کر رہی ہے میری باتوں کو، تمہاری کتاب تصدیق کر رہی ہے، تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے دین کو مانیں گے. اس سے پتہ چلا کہ ان کے پاس جو دونوں دین تھے، ایک خود ساختہ ایک الہامی، یہ خود ساختہ کے زیادہ فریقتہ تھے، یہ اس کو زیادہ اپروچ کرتے تھے. بالکل ہماری والی سٹوری یہاں پر بھی چلے گی، آپ غور سے دیکھیے گا ان آیتوں کو. نازل کی اسی اللہ نے اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، جس خدا نے تمہارے موسیٰ اور عیسیٰ پر کتاب دی، پچھلے نبیوں پر کتاب دی، اسی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتاب دی، جو بالکل حق کے ساتھ تھی، جو مصدق تھی، جو تصدیق کر رہی تھی. لیما لیے جو بین یدیہ، جو ہاتھوں کے درمیان تھی ان کے پاس بھی، اور جو ان سے آگے بھی تھی. دونوں ترجمے آتے ہیں بین یدیہ میں، ہاتھوں کے درمیان جو یہ پڑھ رہے تھے اور جو ان کے آگے تھی. یہ اللہ نے وہی کتاب، وہی اللہ نے اللہ کے رسول پر تصدیق کرتے ہوئے وہ کتاب کو نازل کیا. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اور اسی اللہ نے نازل کیا ہے توریت بھی اور انجیل بھی. دیکھا آپ نے، اس لیے میں اتنی توجہ دے رہی تھی کہ اے انجیل والوں، اے توریت والوں، تم ان کتابوں کے تھامنے والے بھی بنتے ہو، اور اللہ کی کتاب قرآن سے غفلت بھی برتتے ہو. تم نبیوں کو بھی مانتے ہو، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نبی ماننے سے غفلت برتتے ہو، کفر کرتے ہو، اور تم اپنے کوئی باپ داداؤں کے کوئی خود ساختہ دین کے اب تابع ہو چکے ہو، جو کہ ہمارے یہاں بھی بڑا چل رہا ہے کہ جی قرآن سے تو سمجھ نہیں آئے گی، ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھو تو بات سمجھ آئے گی. ہر دور میں علماؤں نے، برے علماؤں نے یہ گیم کھیلی، اور یہ سارا پارٹ ظاہری بات ہے دین کے دعوے دار ہی کرتے ہیں. اللہ میرے شر سے بھی سب لوگوں کو بچائے اور ہمیں بھی لوگوں کے شر سے بچائے. تو دیکھیں اب بڑا پیارا آپ کو جوائننگ کرنی ہے، آپ کو پڑھنے کے لیے ایک سٹائل لانا ہے کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلِ. یہ من قبل انہوں نے آیت سے الگ کر دیا نا، جبکہ اگر آپ کے پاس قرآن اس وقت اللہ کرے کھلا ہوا ہو تو آپ قرآن پہ نظر ڈال کے دیکھیں کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلِ، اسی اللہ نے توریت بھی نازل کی، انجیل بھی نازل کی اس سے قبل. تو آپ کے پاس اور بھی کانفیڈنس آ گیا کہ جی یہ دیکھ لیں پہلی کتابوں کے نام بھی ہیں، اس سے قبل کی یہ کتابیں تھیں، اور وہ کتابیں بھی
ہدی للناس تھی، وہ کتابیں بھی ہدی للناس تھیں۔ ہمیں بڑے بڑے علماء ڈائس پر بیٹھ کر مائک میں بڑے گرجدار انداز میں کہتے ہیں کہ جی تمام انبیاء کرام اپنے اپنے علاقوں کے لیے آئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے تھے۔ تو یہ کیا آپ کو تعارف کرایا جا رہا ہے انجیل اور توریت کا؟ ذرا غور سے دیکھیے کہ یہ کس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ تو اپنے اپنے مخصوص علاقوں کے لیے آئی تھی اور پھر قرآن تو پوری دنیا کے لیے آیا۔ تو جناب پرانی کتابیں بھی ہدی للناس تھیں۔ ہدی للناس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کتابیں بھی رہنما تھیں، رہنمائی کرتی تھیں، للناس تمام لوگوں کے لیے تھیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی اللہ نے اس فرقان کو بھی نازل کیا ہے۔ کاش آپ اس کو اس انداز سے پڑھ سکیں جو میں نے سمجھا ہے، اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہو تو کہ اگر ہم ایسے رٹے رٹائے ترجمے نیچے اتار کر اور بغیر اسپرٹ کے بغیر جان ڈالے اس کو پڑھ لیں گے ترجمے اتار اتار کر تو مزہ نہیں آئے گا کچھ۔ کہ نازل کی ہے اسی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، وہ جو بالکل حقیقت پر مبنی ہے، مصدق ہے، تمہارے پاس موجود ہے، تم سے پہلے کتابوں کی وہ تصدیق کرتی ہے، اور اسی اللہ نے توریت کی نازل کی، توریت اور انجیل، اس سے قبل وہ کتابیں بھی ہدی للناس تھیں، اور اسی اللہ نے اب یہ فرقان بھی نازل کیا جو ساری کتابوں کو یکجا کر گیا۔ تو گویا جب ہم اس فرقان کو پڑھتے ہیں تو گویا ہم توریت پڑھتے ہیں، گویا ہم انجیل پڑھتے ہیں، اور گویا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوئی وہ فرقان پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ اب آ جائیے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک لائن میں کھڑا کر دیا، سب کو، ہم سب کو اللہ نے ایک لائن میں کھڑا کر کر اپنا فتویٰ جاری کیا کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ، تم سب سن لو کہ بے شک شک بھی نہ کرنا کہ جن لوگوں نے اب اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، تم مسلمان کسی خوش فہمی کا شکار مت ہونا کہ ہم نبی کی امت ہیں، آخری نبی کی امت ہیں تو ہمیں تو بخشش کا وعدہ ہے۔ اگر آیت کا کفر کرو گے، اپنے کسی مطلوع غیر مطلوع اور اجماع تواتر اور الاں بلاں فلاں کی ٹرمنالوجی لا کر لوگوں کو ستاؤ گے، وہی خفی اور وہی جلی کی، تو یاد رکھنا اگر تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے تم کہیں پر کفروا بآیات اللہ کر جاتے ہو۔ دیکھیں ہم کیوں اس حدیثوں کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، کیونکہ ان حدیثوں میں ایک تو یا تو دین بہت ہی لمبا چوڑا کر دیا گیا ہے، ستہ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں، فضائل اعمال، فضائل قرآن کے نام سے، بہشتی زیور کے نام سے، شیعوں کی الگ 4 کتابیں چل رہی ہیں، تو یہ سب چیزیں وجود میں آ گئیں، اور اللہ اپنے لیے اعلان کر رہے ہیں ہم سب کو جنت میں ڈالنا ہے، اللہ کو پوری اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو اگر آیت اللہ کا کفر کر کر میرے پاس آؤ گے تو جنت نہیں مل سکتی ہے۔ تو یا تو وہ کتابیں جو میں اس کی کیوں اتنی خلاف جاتی ہوں، یا تو وہ آپ کو لمبا چوڑا دین کر کر بتا دیتا ہے جو سب کی آبزرویشن سے دور ہو جاتی ہے اور سب ڈر جاتے ہیں کہ بھائی اگر حدیثوں کی باتیں بھی دین ہے تو ہم تو نہیں چل سکتے ہیں، تو مت جھوٹ بولو، لوگوں کو مت پریشان کرو۔ اور یا تو کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو قرآن کی آیتوں کو سٹروک مارتی ہیں، جو قرآن کی آیتوں کے خلاف جاتی ہیں، اور ہم اللہ، رسول اور راویوں کے نام لیتے ہیں، تو بتائیے کہ ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ ہم ویسے ہی بڑے گناہگار ہیں دنیا میں، ہم نے ویسے ہی اچھے خاصے گناہ کیے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، تو کیا ضرورت ہمیں پڑ گئی تھی کہ ہم جھوٹی حدیثیں سنائیں اور دین کو کسی اور شکل سے پیش کریں۔ تو ان الذین کفروا بآیات اللہ، میں نے آپ سے کہا تھا سورہ آل عمران میں، اب اس کی ریپیٹیشن ہوگی، لہم عذاب شدید، اے تمام لوگوں سن لو، اہل کتاب بھی سن لو، مسلمانوں بھی سن لو، چاہے تم کسی بھی نبی کے امتی ہو، لہم عذاب شدید،
جو اپنے کسی بھی رشتے ناتوں کی وجہ سے بھی کفر کرتا ہے، کئی جگہ پھنسنے کے بعد، جو میں نے آپ کو پہلی اگزامپل دی کہ آپ اور میں کہتے ہیں میں ویسے تو گناہ نہیں کرتا، آج میں پھنس گیا تو کر گیا، ویسے تو میں جھوٹ نہیں بولتا لیکن آج جھوٹ بولنا پڑ گیا، ویسے تو میں یوں نہیں کرتا لیکن آج ایسا ہو گیا، تو آج ہی تو تمہارا امتحان تھا، آج ہی تو تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلا تھا، آج ہی تو تمہاری NOC جاری ہونی تھی کہ اب کوئی آبجیکشن نہیں، آپ جنت میں انٹر ہو سکتے ہیں، آپ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے، آپ نے تو اور میں نے تو اسی دن پیٹھ دکھا دی، ہم اتنے بے وقوف، ہم اتنے جاہل۔ آپ نے پڑھا تھا نا سورہ احزاب کا آخری رکوع کہ انسان بڑا ظالم ہے، انسان بڑا جاہل ہے، کہ جس دن اس کا امتحان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو معصوم بنا کر اور بے وقوفوں کی طرح جنت سے منہ پھیر لیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا سن لو، اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی ہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ جو بھی کفر کرے گا، کسی بھی اینگل سے کرے گا، کسی وجہ سے بھی کرے گا، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نے تم میں ایسی چیز ڈالی ہے کہ تم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہو، میں نے تمہیں وہ تکلیف ہی نہیں دی جس کو تم برداشت نہ کر سکتے، کہ تم معذرتیں کرنے لگ جاتے ہو۔ لا تعتذروا اليوم، کوئی معذرتیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ تمہارے اندر اتنی ریزسٹنس، اتنا طاقت تھی کہ تم اللہ کی آیتوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا، اس کو دماغ میں رکھیے گا کہ یہ اب آپ کے لیے پلر کا کام دے گی کہ جو آیتوں کا کفر کرے گا اور کسی کو ایسا وزن نہیں دیا گیا آیتوں کا کہ وہ اٹھا نہ سکے، تو لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اور جی بہت زبردست الفاظ ہیں، میں تو خود بھی ڈر گئی ان الفاظوں کو سن کر کہ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ عزیز انتقام لینے والے ہیں۔ بخدا اگر یہ قرآن میں اللہ کا نام نہیں ہوتا، اگر قرآن نہ بتاتا کہ اللہ کے نام میں یہ نام ہے منتقم، انتقام لینے والا، تو قسم سے میں اللہ کے لیے یہ صفت کو قبول ہی نہ کرتی، میں کہتی اللہ کے اندر یہ والی صفت نہیں ہے، لیکن قرآن نے ہم سب کے منہ بند کر دیے۔ اللہ پلٹ کر بدلہ لیں گے، جس کو ہم مکافات عمل کہتے ہیں، پھر ہم روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے کسی کے ساتھ کیا کیا کہ میرے ساتھ آج یہ ہو گیا۔ یہ ہم سب کی عادت ہے نا کہنے کی، میں نے کیا تھا کسی کے ساتھ کہ آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، تم نے کچھ ضرور کیا تھا، تم نے ضرور کیا تھا، کفروا بآیات اللہ کیا تھا۔ جب تو اللہ نے پلٹ کر تمہیں مکافات عمل میں ایسا پکڑا کہ یہ وہ انتقام والے اللہ ہیں، عزیز ہیں، غلبے والے ہیں، اور اسی کو ہی آگے تفسیر القرآن بالقرآن نے کچھ اس طرح سے بتایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، تم نے کیا سمجھا ہے اللہ تعالیٰ بھول جاتے؟ تمہارے اعمال نامے میں وہ گناہ نہیں لکھا گیا ہوگا، یا بہت پرانی بات ہو گئی ہے تو سب بھول گئے ہوں گے؟ نہیں، بے شک اللہ سے نہیں خفیہ اس پر کوئی چیز، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے انتقام سے بچائے، اللہ ہم سب کو مکافات عمل کے برے چکر سے بچائے۔ یہ میری دعا کب قبول ہوگی؟ یہ میرا صرف کہنے سے کیا دعا قبول ہو جائے گی؟ کوئی کہے گا ہاں بالکل دعا مانگنا چاہیے، اس دعا کے ساتھ عمل نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے برا کام کیا تھا جس کی وجہ سے آپ اب مجھ سے انتقام لیں گے، اللہ جو میں نے برا کام کیا تھا جس سے مجھے مکافات عمل کی چکی پیسنی پڑے گی، پروردگار میں سوچتی ہوں اور اب میں بہت سنبھل کر چلوں گا، تب جا کر تو کچھ معافی ملے گی، یا آپ کو جو اپنے گناہ یاد ہیں اس کا ازالہ کر دو، یا آپ نے جب کسی کا کچھ غضب کی کر کے بیٹھے ہوئے ہو تو معافی مل جائے گی۔ ایسے ہی تھوڑی کوئی دعائیں مانگنے سے معافیاں مل جاتی ہیں، یہ تو اللہ جبھی تو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کل ہی آپ نے سبق پڑھا۔ پھر وہ اپنی
قانون کے مطابق دیکھے گا کہ تم غلطی پر شرمائے، تم غلطی پر شرمندہ ہوئے، تم نے پھر کبھی وہ غلطی کی نہیں، انشاءاللہ پھر ضرور انتقام اللہ نہیں لیں گے، انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں اور مزید ہدایت ضرور مل جائے گی۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ ہیں جو یصورکم فی الارحام، وہاں تک اللہ کی رسائی ہے کیونکہ وہاں ارحام میں، رحم میں، ماں کے پیٹ میں جو بڑھ رہا ہے، جو پل رہا ہے، جو دنیا میں آنے والا ہے، یہ اسی اللہ کی کریشن ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے بارے میں کہ تم آیتوں کو جھٹلا دیتے ہو اپنے علماء کے بولنے پر، اپنی جھوٹی حدیثوں کے پیچھے تم اپنی آیتوں کو توڑ دیتے ہو، اور سب سے بڑھ کر تو تم اپنے اجماع تواتر کی وجہ سے آیتوں کو بریک کر دیتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ میں عالم نہیں، مجھے کیا پتا، اللہ کو زیادہ پتا۔ یعنی ہمیں شرم تک نہیں آتی یہ بولتے ہوئے کہ یہ میرا قرآن ہے، ختم پہ ختم کر رہے ہو رمضان میں، پھر جب تمہارا قرآن ہے ہی نہیں، عالموں کا قرآن ہے، تو ان کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن کیوں ختم کرتے ہو؟ اور کیا یہ کہنے پر تمہیں اللہ کی معصومیت، اپنی معصومیت پر کیا اللہ کی محبت مل سکتی ہے؟ یہ سوچ لینا کبھی کہ یہ وہ اللہ ہیں کہ جو تصویر دیتے ہیں تم کو ماں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جیسے وہ اللہ نے چاہا۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح سے ماں باپ کی شکلیں، کس طرح سے آپ کے جنس، اور کس طرح سے آپ کے انٹرفیئرنس، آپ کا کتنا باڈی کا انٹرفیئرنس ہے، یہ رب تعالیٰ کی کیا ٹیکنیک، کیا سسٹم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ نے اس پوائنٹ پر بھی کہ تمہیں تو کوئی اللہ کی بڑائی نظر نہیں آتی، تم کہتے ہو اس کی ناک ماں پہ گئی تو اس کی تھوڑی باپ پر گئی تو اس کا پیشانی دادا پہ گئی، تو تب بھی تمہیں سبحان اللہ نہیں نظر آتا، تب بھی تمہارے منہ سے الحمدللہ نہیں نکلتا کہ کیا اللہ کی شان ہے، کیا اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے کیسا بچہ بنایا۔ سوچو کوئی غیر اللہ یہ کر سکتا ہے؟ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے جو وہ عزیز اور حکیم ذات ہے۔ تو آپ کے پاس الحمدللہ ٹاپک بہت اچھی طرح سے آ چکا کہ اللہ ایک ہے، اتھارٹی ایک ہے، اے اہل کتاب تمہاری کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ایک ہے، تم سب کا خدا ایک ہے، اور یہ ساری کتابیں ہدی للناس ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز خفیہ نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اور بتوں کی پوجا کسی صورت جائز نہیں۔ دوبارہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آیت نمبر 7، هو الذی انزل علیک الکتاب۔ یہ بڑی سمجھنے والی آیت، آپ کی عقل چلانے والی آیت شروع ہو گئی کہ وہ ذات پاک نے نازل کی، اس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب۔ علیکہ میں ہم متکلم میں ضرور لیں گے کہ آپ پر، نبی پر کتاب نازل ہوئی۔ اب وہ کتاب کو تم نے کس طرح سے سمجھنا ہے؟ سمجھنے والوں عقل چلاؤ، جس کو نہیں سمجھنا وہ تو نہیں سمجھے گا۔ اگر آپ کو سمجھنے کا شوق ہے کہ میں کسی گناہگار عالم کے متھے نہ پڑ جاؤں اور کوئی مجھے گمراہ نہ کر دے، تو غور سے سنو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں جو کتاب نازل ہوئی، منہ آیاتم محکمات، اس میں آیتیں ہیں جو بہت محکم ہیں۔ محکم کا معنی ہوتا ہے کہ ایک تو آیتوں کا جو سٹائل ہے، فارمیٹ ہے، وہ آرڈر، حکم والا، محکم، مضبوط، دو ٹوک الفاظ میں جن کا چناؤ ہو چکا ہو کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کو یہ بیماری ہو گئی ہے، اور ایک ہم کہتے ہیں اس لیے میں نے انہیں کھانا نہیں دیا کہ یہ بیمار ہیں، اور ایک ہم کہتے ہیں یہ نہیں کھائیں گی۔ سب کو دے رہے ہو، اپنی ماں کو نہیں دے رہے ہو، کہہ رہی ہیں نہیں یہ امی یہ نہیں کھائیں گی۔ تو کیوں نہیں کھائیں گی؟ وہ اچھی چیز ہے، ان کا دل بھی ہو رہا ہے، تو پس پشت میں آواز آئے گی کہ انہیں یقیناً منع ہوگا، جو متشابہ انداز ہے۔ بچے کو بہت ہی وہ شور شرابہ اور بڑا ستا رہا ہے،
اس پر ماں کی آواز آتی ہے، اس کو جب لگتا ہے وہ روتا ہے تو ماں کی آواز آتی ہے، بہت اچھا ہوا. تو یہ ہم سب سمجھ جاتے ہیں کہ ایک سگی ماں بچے کے گرنے پر وہ رو رہا ہے، کہہ رہی ہے بہت اچھا ہوا. یہ کیا ہو گیا؟ وہ آپ خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ بہت ستا رہا تھا، مان نہیں رہا تھا، کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، قابو میں نہیں آ رہا تھا، اس کے منہ سے یہی نکلا ہے بہت اچھا ہوا. پھر وہ جو اس کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو کچھ آیتیں متشابہ انداز ہے، کچھ آیتیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں گمراہ کیا، میں نہیں ذلیل کیا، میں نہیں ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا، ہم جہنم کو جنوں ان سے بھر دیں گے. آپ کہیں گے جب اللہ ہی بھر دیں گے تو پھر میں کیا کروں؟ تو جناب آپ اتنے جاہل ہو کہ آپ کو اس کا قانون نہیں پتا کہ جو اپنا تعارف رحمان رحیم سے کراتا ہے، جو کہتا ہے اتھارٹی میرے پاس ہے، ابھی آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور وہ جہنم سے آپ کو بھر دے گا. یہ تو بڑا ظالم اور ظلم والی بات ہو گئی. اس سے پتا چلا کہ آپ اور میں جاہل ہیں، جو ہم قانون کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اور جو اتھارٹی رکھتا ہے وہ ظلم نہیں کر سکتا، نہیں تو وہ ظالم کہلاتا ہے. جس کے پاس اتھارٹی ہوگی اور اگر وہ رحمان رحیم ہے تو وہ پھر اس اتھارٹی کو مس یوز نہیں کرتا. آج ہمیں بھی ایسے لیڈر کی تلاش ہے. خدا تو ہمارے پاس ہے، جو خدا نے ہمیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے اور پھر ہمیں ایک اختیارات دیے ہیں. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے کہ یہاں پر اللہ ظالموں کو مسلط ہونے سے بچا لے. تو بات یہ ہے کہ جو اتھارٹی دے دی جائے، جس کو جو اتھارٹی رکھتا ہو وہ رحمان رحیم بھی ہو، پھر وہ مس یوز نہیں کرتا. یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہوتی ہے اور بہت آسان سمجھ ہوتی ہے اس کی. تو غور سے دیکھیے گا کہ ایک متشابہ وہ ہے جو ایک انداز کا متشابہ بیان ہے، ایک بیان میں متشابہ انداز ہے، اور ایک کچھ چیزیں اللہ نے بتانے میں ہمیں متشابہ رکھی ہیں جس میں کچھ پردے حائل ہیں، جو کچھ گرے ایریا میں چلا گیا ہے، جس کا اندر ہم اگزامپل دیں گے کہ اعمال نامے کا لکھا جانا، دائیں بائیں فرشتے کا ہونا، جنت کیا ہے، مرنے کے بعد بندہ کہاں جاتا ہے، روح کیسے نکلتی ہے، وحی کیسے نازل ہوتی تھی، فرشتے کیسے ادھر ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں، جنات جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن قرآن سے ان کی ایگزسٹنس نظر آ رہی ہے، مکافات عمل کس طرح سے آتا ہے، کس طرح سے ساری کیلکولیشن ہو رہی ہے، کس طرح سے اعمال نامے میں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، کس طرح سے ان کو مہر لگ دی جاتی ہے. بہت ساری باتیں جو متشابہ کہلائیں گی. دیکھیں میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ متشابہ جو کہ شبے میں ڈالنے والی چیز، جو کہ تھوڑی سی شک میں، جو کہ تھوڑی ملتی جلتی، یہ سارے ترجمے ہیں. یہ ایک اللہ کے بیان میں آپ کو نظر آئیں گے کہ تمام متشابہ آیت محکم انداز میں آپ کو مل جائے گی. جو بھی آپ کو متشابہ انداز ہے نا کہ میں گمراہ کر دیتا ہوں، تو میں گمراہ کیوں کرتا ہوں، اس کے آپ کو آنسر قرآن میں ملے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں سورہ آل عمران اپنی نوعیت کی بہت ہی انوکھی سورت ہے، جس میں آپ کو ایک فنڈامنٹل پوائنٹس، ایک جو پراپر پوائنٹس ہیں جس سے آپ قرآن کو پوری طرح سے سیٹ کر سکیں. سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ قرآن کو سیٹ کر سکیں گے. تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک نے نازل کی آپ پر کتاب، اس میں آیتیں کچھ محکم انداز میں بھی ہیں. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی وہ پلرز ہیں، وہ فنڈامنٹلز ہیں. وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٍ، اور دوسری جو شبے میں ڈال کر ملتی جلتی شکل کی ہیں، جس کو آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. تو اب جن کے دلوں میں زیغ ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے، رسٹڈ ہے. رسٹڈ ہونے سے مشینری صحیح سے چلتی نہیں نا، کھڑک 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 کہیں نہ کہیں اٹکتی ہے، تو اندر آئلنگ کرنی پڑتی ہے نا، تو وہ آئل ڈالنا چاہیے. آئل یعنی وہی کو اتارنا پڑے گا. تو جن کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے،
مشین صحیح سے کام نہیں کر رہی، تو فیتبعون، پس وہ تو اتباع میں لگ جائیں گے، ما تشابہ منہ، جو کہ شبے میں ڈالنے والی، جو آپ کے سر سے بوجھ اتار دینے والی، کہ اللہ نے اٹھنا پسند نہیں کیا تو میں کیا کروں، بیٹھے رہو، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، اللہ نے میرے لیے یہی لکھا تھا کہ اٹھنا پسند نہیں کیا تو ٹھیک ہے، اس لیے میری فجر بھی چلی گئی، اس لیے میں جہاد کے لیے بھی نہیں گیا، اسی لیے میں نے وہ نیک کام بھی نہیں کیا، اسی لیے وہ مجھ سے مر گیا، اسی لیے مجھ سے قتل ہو گیا، کہ اللہ نے میرے ہاتھوں سے یہ قتل لکھا تھا۔ جان تو اللہ لیتے ہیں، روح تو اللہ قبض کرتے ہیں، اس کی تو موت آج برحق تھی، میں ہوتا کون ہوں کسی کو موت دینے والا، لیکن اللہ نے میرے ہاتھوں موت لکھا تھا۔ اچھا جی، ویری اسمارٹ، ویری ویری اسمارٹ، یعنی گناہ کرو اور پھر اللہ پہ ڈالو، ایکسیڈنٹ کرو، اپنی سپیڈ کو نہ دیکھو، اپنے موبائل میں چیٹنگ کر رہے ہو اور سپیڈ بڑھا رہے ہو اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ پہ ڈال دو، اللہ کی مرضی تھی کہ آج میرا یہ نقصان ہونا تھا، میرے ہاتھوں لوگوں کو نقصان دینا تھا۔ تو جن کے دلوں میں زئی گئے، الٹریٹ ہیں، جاہل ہیں، اللہ کو نہیں جانتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ تو متشابہ باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں، معافی کی طرف نہ آئیں، کچھ نہیں تو نظر پہ سب تھوپ دیتے ہو، فتنہ چاہتے ہو، ابتغاء تأویلی، اور اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہو کہ نہیں پھر مجھے بتاؤ کہ ایسا کیوں ہوا، مجھے بتاؤ ایسا کیوں ہوا۔ ارے بھائی تم شیطان بن گئے تھے اس لیے تم سے یہ شیطانیت ہوئی ہے، نہیں بتاؤ کیوں ہوا، تو یا بتاؤ کہ اعمال نامے کیسے لکھے جا رہے ہیں، یا بتاؤ کہ روح کیسے قبض ہوتی ہے، پھر روح سے نکلتا کیا ہے، روح ہم شکل ہوتی ہے، روح جاتی کہاں ہے، جمعرات کو آتی ہے کہ نہیں، حقیقتیں جاننے کی کوشش کرتے ہو۔ جو چیز کو اللہ نے جتنا بتایا اور جو تمہارے ذمہ کام ہے اس کو اگنور کر کر فضول باتوں کی طرف لگ جاتے ہو۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جبکہ کچھ چیزوں کی حقیقت اور کچھ جو اللہ نے جتنا بتایا وہ سب اس کی حقیقت نہیں کوئی جانتا مگر ان تمام باتوں کی حقیقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اگر کوئی علم حاصل کر لے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، لیکن اگر کوئی علم حاصل کرنے میں تھوڑی جستجو کر لے، آیتوں سے آیتوں کو جوڑنا سیکھ لے اور محکم اور متشابہ کو کی ڈفرینسز دیکھ لے، تو وہ اپنے منہ سے کہے گا، وہ اس بات کو ایڈمٹ کرے گا، یقولون، اگر کوئی اہل کتاب میں سے بھی ایسا سچا انسان نکل آئے تو وہ کہے گا آمنا بہی، ہم ایمان لائے اس قرآن پر، بہی میں کیا جائے گا، ہم ایمان لے آئے۔ اگر اہل کتاب مشرکین مکہ اگر اس کو پچھلی کتابوں سے تھوڑی سی وابستگی بھی ہوگی، جو کہ اللہ نے اپنے نبی کی فوج بنا دی، جو کہ نبی کو بہت سے کمپینین دیے، تو یہ آیتوں سے نظر آتے ہیں کہ جن کے پاس تھوڑی بھی حق جاننے کی جستجو ہوگی، ان کی آواز نکلے گی، فرعون جیسے کے سامنے نکلے گی اور وہ کہے گا آمنا بہی، اس قرآن کے فارمیٹ کو دیکھ کر، اس قرآن کو سن کر میں تو ایمان لے آیا، ہم تو ایمان لے آئے اس قرآن کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ کل من عند ربنا، ہاں میں نے پچھلی کتاب پڑھی ہوئی ہے، کل من عند ربنا، تمام باتیں ایک ہیں، تمام باتیں تصدیق کر رہی ہیں۔ یہ آج تم بے شک پردہ چھوڑ چکے ہو، آج تم نکاح کا طریقہ بہت کم کر چکے ہو، آج تم بے حیائی میں انوالو ہو، آج تمہارے لیے سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، آج تمہارے لیے اور بھی بہت سارے جرائم تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جن کے پاس اللہ سے ملاقات کی امید ہے وہ یہ بات کو ایڈمٹ کر کے کہے گا ہم ایمان لے آئے اس قرآن کے ساتھ، کل من عند ربنا، وہ تمام پچھلی کتابیں واقعی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت پکڑیں گے مگر یہ تو عقل والوں کا ہی کام ہوگا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو ان میں شامل رکھیے گا،
اور پروردگار ہم سب سے بہترین کام کروا لیجئے کہ ہم جنت کے مستحق ہوں، آپ کی رضا کے مستحق ہوں۔ اللہ ایک ایک پل آپ کی رضا میں گزرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ جو آپ کو پسند ہے وہ ہماری پسند ہو جائے، اور اللہ جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں ہمیں بھی اس سے اکتاہٹ دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔